بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تین ایسے معاملات ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا عمران خان صاحب کی حکومت کو خطرہ ہے، کیا عمران خان صاحب اگلے کچھ عرصے تک وزیر اعظم رہ سکیں گے یا نہیں رہ سکیں گے۔ یہ بہت ہی اہم ہے، تو تینوں پوائنٹس کے حوالے سے آج ہم بات کرتے ہیں اور اس پر غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تینوں معاملات کس حد تک خطرناک ہیں عمران خان صاحب کے لیے۔ پہلی چیز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیس ہے جو کہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، اور اس میں جو ہیڈ لائنز بنی، جو اخبارات میں دیگر جگہوں پر جو ریمارکس بہت زیادہ ڈسکس کیا گیا یا چھاپا گیا، جس پر بات ہوئی، وہ یہ تھے کہ اس سماعت کے دوران یہ کہا گیا، بار بار یہ بات بھی کہی گئی کہ جی کس طرح سے جسٹس قاضی فائز صاحب کے خلاف کیس بنایا گیا۔ تو اس میں ایک معزز جج صاحبان میں سے ایک نے یہ بات کہی کہ ذہن میں رکھیں، جو وکیل ہیں فروغ نسیم، ان کو کہا گیا حکومت کی طرف سے جو پیش ہو رہے ہیں کہ ذہن میں رکھیں ججز کی جاسوسی کرنے کے الزام میں یا ججز کی جاسوسی کرنے پر ایک جمہوری حکومت کو گھر بھی جانا پڑا، ایک جمہوری حکومت کا خاتمہ بھی ہوا ججز کی جاسوسی کرنے پر۔ تو یہ بڑا واضح جملہ تھا جس کی وجہ سے اس کو بہت ہائی لائٹ کیا گیا۔ تو اس کی وجہ سے اب یہ سوچا گیا کہ اگر کہیں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے کچھ ججز کی کوئی جاسوسی کی یا یہ غلط طریقے سے ریفرنس فائل کیا ہے، بدنیتی پر مبنی ہے، تو پھر عمران خان صاحب کی حکومت کی چھٹی ہو سکتی ہے۔ اس بارے میں ہم بات کریں گے۔ دوسری چیز ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا شہباز شریف صاحب کو فون۔ اب اس سے یہ بڑی چہم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ جی یہ تو معاملات بہتر ہو گئے ہیں نون لیگ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے فون کو نون لیگ بھی اور ان کے اہم رہنما بھی بہت دلچسپی کے ساتھ اور ایک اعتماد کے ساتھ بتا رہے ہیں۔ تو کیا واقعی یہ فون، اس کی کوئی اس طرح کی سیاسی اہمیت ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ اور تیسری چیز وہ بھی بہت اہم ہے کہ بجٹ اب پیش ہو گیا ہے، اب اس پر بحث ہونی ہے، اس کے بعد پاس ہوگا نہیں ہوگا، اور پاس نہ ہوا تو حکومت کا اعتماد جاتا رہے گا اور پھر عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ سکتی ہے۔ یہ ایک بڑی کمزور سی تھیوری ہے، مگر ایک اور چیز ہے وہ اس سے زیادہ اہم ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف بھی کارروائیاں شروع ہونے والی ہیں۔ جس طرح سے آپ نے دیکھا یہ چینی سکینڈل ہے، پھر آٹا سکینڈل ہے، یہ سب، تو اس میں تحریک انصاف کے لوگوں کے نام بھی آئے ہیں۔ ان کے خلاف کارروائی کا آغاز آنے والے دنوں میں ہونے والا ہے۔ ابھی تو ہائی کورٹ نے اسٹے دے دیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور اس میں تحریک انصاف سپریم کورٹ چلی گئی ہے، یا تحریک انصاف کہہ رہی ہے ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں اس فیصلے کے خلاف کہ چینی سکینڈل میں جو لوگ ملوث تھے ان کے خلاف ہم نے کارروائی کرنی تھی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹے دیا ہے کہ ابھی ادارے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں، تو اب حکومت کہہ رہی ہے ہم سپریم کورٹ جائیں گے۔ تو یہ بھی کچھ کہہ رہے ہیں جی یہ بھی ٹکراؤ کی طرف جا رہی ہے حکومت ہائی کورٹ کے خلاف، اور قاضی فائز والا کیس پہلے ہی ہے۔ تو اس کے ساتھ جب کابینہ کے ارکان کہہ لیں یا تحریک انصاف کے ارکان کہہ لیں، جب ان کے خلاف نیب کارروائی کرے گا یا عمران خان صاحب دیگر اداروں کو کہیں گے ان کے خلاف کارروائی کریں، تو پھر بغاوت تو ہوگی۔ جس طرح جہانگیر ترین صاحب ہیں تو دوسرے لوگ بھی جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جا کر مل سکتے ہیں، اور اسی طرح سے یہ حکومت تو چند سیٹوں پر کھڑی ہے، چند سیٹوں کی صرف اس کے پاس لیڈ ہے، اور وہ بھی جو اتحادی ہیں ان کی مرہون منت ہے۔ تو کیا یہ حکومت گر جائے گی جب عمران خان صاحب کارروائی کریں گے؟ ان سب پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ تو پہلے میرا خیال ہے کہ جسٹس قاضی فائز صاحب کے کیس پر بات کر لیں۔ دیکھیے اس میں ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ یہ سپریم جوڈیشل کونسل جو آئینی ادارہ ہے کہ اگر کسی جج کے خلاف کوئی کمپلینٹ آتی ہے، وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جو بطور جج کو نہیں کرنا چاہیے، تو وہاں پر درخواست جاتی ہے۔ اس میں سینئر ججز ہوتے ہیں ہائی کورٹس کے بھی اور سپریم کورٹ کے، تو وہاں پر پھر وہ چیز دیکھی جاتی ہے۔ قاضی فائز صاحب کے خلاف جب صدر کی طرف سے یہ ریفرنس فائل کیا گیا سپریم جوڈیشل کونسل میں، جہاں ججز کے خلاف سینئر ججز کے خلاف دیکھنا ہوتا ہے، تو قاضی فائز صاحب نے بھی پھر خط لکھا صدر کو کہ جی یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو مجھے بتایا جائے کہ کیس کیا ہے تاکہ میں اس کا جواب تیار کر سکوں۔ بہرحال یہ تو سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کو نوٹس جا چکا ہے، تو وہاں بھی وہ یہ چیز لے سکتے تھے۔ یہاں سے اس چیز کا آغاز ہوا۔ قاضی فائز صاحب چلے گئے سپریم کورٹ۔ اب سپریم کورٹ کا 10 رکنی لارجر بینچ اس چیز کو سن رہا ہے،
اور وہاں پر چند بنیادی نقطے ہیں۔ ایک تو یہ کہ پہلے جو اٹارنی جنرل تھے وہ مستعفی ہو گئے، ان سے استعفیٰ لے لیا گیا، انور منصور صاحب۔ اس کے بعد جو اٹارنی جنرل آئے انہوں نے کہا کہ میں یہ کیس نہیں کروں گا۔ پھر فروغ نسیم صاحب جو وزیر قانون تھے وہ مستعفی ہو کر اب وہ پیش ہو رہے ہیں۔ تو اس میں ایک تو ایسٹ ریکوری یونٹ کہ کہہ رہے ہیں جی اس نے تحقیقات کی تھیں اور اس کو یہ چیزیں پتہ لگیں کہ قاضی فائزہ صاحب کی اہلیہ اور ان کے بچوں کے نام یورپ میں بڑی جائیدادیں ہیں تو اور بہت مہنگی ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ یہ کس حیثیت میں، ججز یہ پوچھ رہے ہیں کس حیثیت میں انہوں نے یہ دیکھیں جائیدادیں، کس نے ان کو کہا، کیوں کہا، اور ان کی اس ادارے کی حیثیت کیا ہے ایسٹ ریکوری یونٹ کی۔ تو یہ کہیں ریفرنس بدنیتی پر مبنی تو نہیں ہے۔ اور یہ بہت سے باتیں ہیں کہ کیا ججز کو بتانا ضروری ہے ان کے بچوں کی اور بیوی کی جائیدادوں کے بارے میں، یہ بھی بات چل رہی ہے۔ اس میں فروغ نسیم صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جی نواز شریف صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ مجھ سے میرے بچوں کی جائیدادوں کے بارے میں مت پوچھیں۔ تو یہی بات قاضی فائزہ صاحب اگر منی ٹریل دے دیں تو بات ختم ہو جاتی ہے کہ کس طرح سے پیسہ باہر گیا، کیا ہوا۔ تو ججز یہ کہہ رہے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو زیر کفالت نہیں ہے، بیوی انڈیپینڈنٹ ہے، بچے ہیں، تو ان کا جج کو بتانا کیسے ضروری ہے۔ تو اب یہ اس وقت بحث چل رہی ہے اور اس میں ججز یہی پوچھ رہے ہیں کہ یہ آپ نے بتانا ہے کہ کس نے یہ کیس کا کہا، اور نیت کے حوالے سے، اور یہ کہ جو ایسٹ ریکوری یونٹ ہے کہ اس نے کس حیثیت میں، کیا اس کی قانونی حیثیت ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی انویسٹیگیشن کر سکتی ہے۔ تو جب یہ ساری بات ہو رہی تھی تو اس میں بھی بات آئی کہ جی یہ ججز کے بارے میں کس طرح آپ جائیدادوں کا پتہ لگا رہے ہیں۔ ہم نے نہیں کہا کہ احتساب نہیں ہو سکتا ججز کا، بالکل ہو سکتا ہے لیکن قانون کے مطابق۔ تو اس میں پھر ایک معزز جج صاحب کے یہ ریمارک سامنے آئے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک جمہوری حکومت ججز کی جاسوسی پر گھر جا چکی ہے، تو اس سے لیا گیا کہ اب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر قاضی فائزہ صاحب کے حق میں فیصلہ آ جائے اور اس کے بعد پھر یہ ہو کہ جی یہ تو سپریم کورٹ کہہ دے کہ یہ بدنیتی پر مبنی تھا، غلط طریقے سے یہ ریفرنس بھیجا گیا تھا، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اور یہ حکومت نے کوئی انتقامی کارروائی یا غلط نیت کے ساتھ بھیجا تھا، تو اس میں ذمہ داری عمران خان صاحب کی آئے گی۔ تو سپریم کورٹ کے پاس پھر کوئی درخواست بھی جا سکتی ہے، جس طرح آرمی چیف کے حوالے سے گئی تھی اور پھر بڑا مسئلہ بنا تھا۔ تو اب کہ جی عمران خان صاحب نے یا ان کی حکومت نے کابینہ میں اگر کسی نے بھیجا ہے تو عمران خان کی مرضی سے بھیجا ہے، تو یہ بدنیتی پر مبنی ریفرنس تھا جس کا فیصلہ آ چکا ہے، سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ غلط ریفرنس تھا، تو لہٰذا عمران خان صاحب کو اب ہٹا دینا چاہیے۔ وہ 62-63 پورا نہیں اترتے، انہوں نے ٹکراؤ کی کوشش کی اداروں سے اور یہ سب باتیں۔ تو یہ بہت دور کی بات ہے کہ یہ فیصلہ آئے گا، اس کے بعد ریفرنس آئے گا، پھر بدنیتی اس میں پھر ثابت کرنی ہوگی۔ ہاں سپریم کورٹ کے فیصلے میں اگر لکھ دیا گیا، اس کے بعد پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ ایسا اتنا بڑا قدم تھا ایک جج کے خلاف، کیونکہ قانون میں تو موجود ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیج سکتا ہے، تو پھر یہ سپریم کورٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ افتخار چودھری صاحب کے دور میں تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اتنا پرانا کیس وہ کھول کے میاں نواز شریف صاحب کو ان کی فیملی کو ریلیف دے دیا گیا۔ تو آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ ہے، سپریم کورٹ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ ابھی میرے ایک کولیگ نے، نوجوان نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ جی اگر قاضی فائزہ صاحب کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر میاں نواز شریف صاحب کا کیس بھی پھر تو ختم ہو جائے گا، کہ ان کا بھی کیس اسی طرح سے ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کی جائیدادوں کے بارے میں مجھ سے مت پوچھیں، وہ انڈیپینڈنٹ تھے، تو یہ تو کیس پھر ایک سیم ہو جائے گا۔ تو اب یہ سپریم کورٹ پر ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ تو ایک تو یہ ایسے جیسے تلوار لٹک رہی ہے عمران خان صاحب کے اوپر اور ان کی حکومت گر سکتی ہے، یہ بھی کوئی اتنی مضبوط دلیل نہیں ہے، آگے کی باتیں مفروضے ہیں۔ دوسری چیز کہ آرمی چیف کا فون شہباز شریف صاحب کو کہ جی وہ تو بڑا یہ ہو گیا، تو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انہوں نے شیخ رشید کو بھی فون کیا ہے، وہ بھی وفاقی حکومت کا حصہ ہیں، وزیر ہیں، ان کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کا بھی ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے۔ تو یہ ایک گڈ ول جیسچر ہے کہ ایک اپوزیشن لیڈر ہے، ایک وفاقی وزیر ہے، آرمی چیف کی طرف سے ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے، ان کی طبیعت کے بارے میں اپنی طرف سے نیک تمناؤں کا اظہار، تو یہ تو ایک یعنی عیادت کسی کی جس طرح سے کی جاتی ہے تو اس کے لیے ہے۔ تو یہ اس سے مطلب یہ لے لیا جائے کہ جی شہباز شریف صاحب کے ساتھ کوئی بڑا بات بن گئی ہے اور کوئی فوج جو ہے نا وہ تحریک انصاف سے عمران خان سے خوش نہیں ہے اور اب وہ کوئی یہ حکومت گرا کر نون لیگ کی طرف آنا چاہتی ہے، یہ بھی بس ایسے ہی کارکنوں کے لیول پر نون لیگ یہ ضرور چیز بتا سکتی ہے ان کو حوصلہ دینے کے لیے، لیکن اس سے زیادہ شاید اس کی پولیٹیکل اور کوئی نہیں۔ یہ بالکل ایک یعنی جس طرح ایک بیمار کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے، اس کی کوئی سیاسی اس طرح سے
اس کو رنگ نہیں دینا چاہیے۔ تیسری چیز اور آخری بات کہ جب کارروائی ہوگی، جس طرح بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا چینی اسکینڈل میں جو لوگ ملوث ہیں وہ جو بھی ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں، کابینہ نے منظور کر دیا، عمران خان صاحب نے کہہ دیا، تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس میں سٹے ہوا۔ اور میں اپنی پہلی ویڈیوز میں جب جس سے یہ اسکینڈل آیا میں نے کہا یہ معاملہ عدالتوں میں جانا ہی جانا ہے۔ تو اب جب اس طرح سے کارروائیاں ہوں گی کابینہ ممبرز کے خلاف آنے والے دنوں میں اگر ہو سکتی ہیں، تو پھر وہ لوگ ضرور دباؤ ڈالیں گے عمران خان صاحب پر، اور تھریٹس بھی ہوں گے۔ تھریٹ سے مراد یہ دھمکیاں ہوں گی کہ جی پھر ہم علیحدہ ہو جاتے ہیں حکومت سے، اگر ہمیں اس لیے آئے تھے کیا حکومت میں، آپ کے ساتھ اس لیے آئے تھے کہ ہمارے خلاف کارروائیاں ہوں۔ یعنی بہت سے لوگ اس لیے حکومت میں آ جاتے ہیں کہ چلو ہمارے کاروبار اور ان کو تحفظ ملے گا، وہ آپ نے چینی اسکینڈل میں دیکھ لیا، وہ معاملہ ہوا نہیں۔ تو جب یہاں سے نہیں ہٹے تو بہت کم چانس ہے کہ عمران خان صاحب پھر کسی اور معاملے میں بھی اس طرح کا کوئی معاملہ سامنے آتا ہے جس میں کوئی کابینہ کا ممبر ہے یا تحریک انصاف کا ممبر ہے وہ ملوث پایا جاتا ہے، تو وہ کہیں گے کہ نہیں ہاں احتساب روک دو، بہت مشکل ہے۔ اور پھر اگر وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے تو پھر اتحادی بھی اور دیگر لوگ بھی الگ ہونے کا سوچ سکتے ہیں اور گروپ بنا سکتے ہیں اور حکومت گرانے کا سوچ سکتے ہیں۔ تو کیا عمران خان سے پیچھے ہٹیں گے؟ چانسز کم ہیں۔ وہ یہ رسک شاید لے لیں گے کہ اچھا جی ہم حکومت گرانی ہے، گرا دو، اور پھر وہ الیکشن میں جائیں گے، اور الیکشن میں بھی بڑا مشکل ہوگا۔ سندھ حکومت اگر دیکھیں تو پیپلز پارٹی کی ہے، اور اس سے بڑی جماعت نون لیگ ہے اس وقت، تو نون لیگ تو خود اس وقت عجیب و غریب کشمکش میں ہے، میاں نواز شریف صاحب باہر ہیں، تو کیا وہ الیکشن اس طرح سے لڑ سکے گی؟ اور پھر سندھ حکومت کی پیپلز پارٹی کی کارکردگی کیا ایسی ہے سندھ حکومت کو دیکھتے ہوئے کہ پورے پاکستان میں اس کو اب ریجیکٹ ہونے کے بعد سب لوگ ووٹ دے دیں گے؟ تو اس صورت میں بھی عمران خان کے چانسز ان حالات میں بھی، اس وبا کے دور میں بھی زیادہ ہوں گے کہ لوگ دوبارہ ان کو شاید الیکٹ کر لیں۔ تو اس وجہ سے عمران خان صاحب خطرہ مول لے لیں گے۔ تو یہ تین باتیں ہیں، تین معاملات ہیں جن پر بہت زیادہ بات ہو رہی تھی، ایسے سمجھا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی چھٹی ہو سکتی ہے۔ تو میں نے اپنی رائے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، تینوں معاملات سامنے رکھ دی ہیں آپ کی رائے کا مجھے انتظار رہے گا، اور آپ کے کمنٹس میری رہنمائی کرتے ہیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو کے بارے میں آپ کو پتہ چل سکے، اور سب اپنے جاننے والوں سے کہیں کہ اسامہ غازی یوٹیوب چینل یا آپ کے تعاون سے چل رہا ہے، سب اس کو سبسکرائب کریں۔ اور آخر میں ایک چیز مجھے یاد آ گئی کہ جو اسلام آباد جو پشاور ہائی کورٹ کے جج ہیں، انہوں نے وہی جج جنہوں نے فیصلہ دیا تھا پرویز مشرف صاحب کے خلاف اور کہا تھا کہ ان کی، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ان کی لاش کو گھسیٹا جائے پھانسی دینے کے بعد اسلام آباد کی سڑکوں پر، تو اس کے بعد بہت سی باتیں ہوئیں اس ججمنٹ پر اور بہت کچھ کہا گیا۔ انہوں نے اب سپریم کورٹ میں درخواست دے دی ہے کہ 3 ججز کو سپریم کورٹ میں بھیج دیا گیا، اور ان کو کئی دفعہ یہ اگنور کیا گیا ہے کہ ہائی کورٹ میں ان کو رکھا گیا ہے جبکہ وہ سینئر ہیں اور ان کو اب سپریم کورٹ میں لانا چاہیے، تو یہ ان کی بھی درخواست چلے گئی ہے۔ تو سپریم کورٹ کے پاس ایک اور جج بھی اب درخواست لے گئے ہیں، قاضی فائزہ صاحب کے بعد ایک اور جج ہیں وقار سیٹھ جو ہیں، تو وہ اب درخواست سپریم کورٹ میں لے گئے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا بنتا ہے، اور حامد خان صاحب غالباً ان کے وکیل ہیں اس میں، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا حق تھا سپریم کورٹ جانے کا۔ تو ایک اور ججز کا ہی معاملہ سپریم کورٹ کے پاس چلا گیا ہے، اب دیکھتے ہیں اس میں بھی کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔